کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ پروگرام قرآن کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی، انشاءاللہ عز و جل آج بھی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ سلسلے کا نام ہی ایسا ہے کہ ہم پیاری ہی باتیں لے کر آ رہے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق والدین، انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق آج ہم مدنی پھول شہزادہ حضور سے، جانشین امیر اہل سنت سے لیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لیں گے، قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی پوچھیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، آج کا جو موضوع ہے والدین، اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے، ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے قرآن کیا کہتا ہے، تو والدین سے متعلق قرآن ہمیں کیا احکامات دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ والدین جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہیں، اور اسلام نے جو والدین کی تعظیم رکھی ہے اولاد کے لیے کہ اولاد ان کی تعظیم کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں یعنی اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا، یعنی بچپن میں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھے تک آنا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک کے تحت جو نا تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی بد قسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بد نصیبی اور محرومی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں محروم ہونے سے بچائے، بد نصیبی سے بچائے، اور اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور، آپ نے قرآن کی آیات ہمیں سنائی اس وقت، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائیں جن سے والدین کی عظمت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا، ان کے حقوق کا پتہ چلتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جو ہے وہ
والدین کے حقوق کا بالکل بیان کیا گیا ہے، جی والدین کے ادب کے حوالے سے، اور حصول برکت کے لیے ایک دعا عرض کرتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ کریم اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ حج مبرور یعنی مقبول حج۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یقیناً اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ کریم عاجز و مجبور نہیں، لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ والدین کی فرما برداری جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے، اور والدین کی نافرمانی معاذ اللہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، واہ۔ اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلودو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو دیکھیں کہ کیسا عبرت کا مقام ہے کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکا۔ اللہ۔ تو ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضور جیسے ابھی آپ کی نے جو گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس میں یہ بات بھی آئی کہ والدین راضی ہیں تو گویا کہ اللہ بھی راضی ہے اور جنت کا بھی حقدار بن جائے گا، اور اگر اس کے برعکس ہے پھر وہ جہنم، ظاہر سی بات جو بیان ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے اور بولا بھی جاتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو والدین کی دعا، والدین کی اس طریقے کی جو چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ فلاں شہر جائیں کہ وہاں فلاں قصاب جو ہے وہ جنت کا آپ کا ساتھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، تو وہ جو قصاب تھا اس کے جب گھر گئے تو اس نے جو ہے وہ جان پہچان تو تھی نہیں، میں اس نے جو ہے آپ کی مہمان نوازی کی۔ ٹھیک۔ تو اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے اپنے ساتھ ایک زنبیل یعنی ٹوکری بھی رکھی۔ ٹھیک ہے، پیشے کے اعتبار سے گوشت فروش۔ پیشے کے اعتبار سے وہ گوشت فروش تھا۔ ٹھیک۔ تو زنبیل بھی اس نے ساتھ رکھی۔ وہ کیا کرتا کہ 2 لقمے وہ زنبیل میں ڈالتا ٹھیک اور 1 لقمہ وہ خود کھاتا۔ ٹھیک ہے، اور ٹوکری میں ڈال رہا؟ ہاں، ٹوکری میں 2 لقمے ڈالتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہیے۔ خیر کسی وجہ سے نا وہ شخص وہاں سے اٹھا اور کہیں باہر گیا، گوشت فروش ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوکری کو دیکھا تو اس میں جو ہے نا وہ 2 ضعیف تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو مسکرائے دونوں، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
مطلب دیکھتے ہی کہ ہاں دیکھتے ہی انہوں نے کہا. ٹھیک. اور ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ شخص جب آیا یہاں, اس نے جب وہ دوبارہ ہوئی کہ کھانے بیٹھا, تو اب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا. تو اس نے فوری کہا کہ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں, اور اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا, میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ اس نے عرض کی کہ میرے والدین جو ہے وہ, میرے ماں باپ یہ روزانہ گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں ہو, جب ہمارا آخری وقت ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو. اللہ اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے آپ کی زیارت کی اور یہ دنیا سے چلے گئے. اور پھر دوسرا یہ کہ میری والدہ مجھے یہ بھی دعا دیتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا, جنت پہ ان کا ساتھی بنا. واہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ جنت میں تم میرے ساتھی بنو گے. تو یہ والدہ کی جو دعا تھی, یہ دعا تھی بالکل. اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح والدین کی دعا قبول ہوتی ہے نا اولاد کے حق میں, تو اس طرح بد دعا بھی مقبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے, مگر اس میں کچھ تفصیل ہے. آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا. تو دیکھا آپ نے کہ ماں کو جواب نہ دینے والا دنیا ہی میں گونگا ہو گیا, اور جب ماں باپ کو ایذا دیتا ہے تو بعض اوقات اسے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے. اچھا اب جو ہے نا یہاں یہ عرض کر دوں کہ ماں باپ سے عرض کر دوں کہ بالخصوص ماں, یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اولاد کی تھوڑی سی غلطی پر اسے بدوا دیتی ہے, تیرا ستیہ ناس ہو, تو پھٹ جائے, تو مر جائے, تو یوں ہو جائے, تو تیرا ستیہ ناس ہو, تو فلاں ہو نے یہ اس طرح کی بات سمجھاتے ہیں نا. اگر کوئی سمجھائے گھر کا فرد تو کہتے ہیں کہ میں ماں ہوں, مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا. پھر یہی ماں جو ہے نا جب بچہ تکلیف میں آتا ہے نا, پھر یہی ماں جو ہے نا پھر پچھتاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں, ایسی بد دعا نہ دیں, تھوڑا سا صبر کر لیں کہ چونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے نا, باپ باپ ہوتا ہے, کہ ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتے. اگر اولاد اگر خطا پر ہو, غلطی کر دیں تو ان سے درگزر سے کام لیں اور تھوڑا سا صبر کر لیں, یوں بد دعا نہ دیں کہ ورنہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ان کا ستیہ ناش نہ ہو. اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. حضور آپ نے ابھی جو دعا والے معاملات بیان فرمائے کہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی دعا اولاد کے حق میں جو ہے وہ مقبول ہے, اسی طریقے سے بد دعا کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. بعض اوقات یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد بہت تنگ کرتی ہے, بہت ستاتی ہے, بہت نافرمانی کرتی ہے. تو آپ نے والدین کو تو نصیحت فرمائی, یہ اولاد کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی والدین کو نہ ستائیں, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ والدین کے حقوق میں نے مختصر عرض کیے. تو یہ بھی والدین کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کی بے ادبی سے ڈریں, ان کی توہین سے ڈریں, ان کی گستاخی سے ڈریں, ان کا ہر حکم بجا لائیں, جو آپ کے اختیار میں وہ کریں, ان کا کام بالکل ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, اپنے لقمے کم کر دیں, والدین کو لقمے کھلائیں. واہ, بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور یہ دیکھیں کہ والدین نے جو بچپن میں آپ کی کیسی خدمت کی, آپ کی کیسی پرورش کی. جب آپ سردی میں جب رات میں یہ کر دیتے تھے تو والدہ کس طرح آپ کی صفائی کرتی تھی, کس طرح آپ کو چمٹا کے رکھتی تھی, نہیں میرے لال کو سردی نہ لگ جائے, میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, کس طرح آپ کو لحاف میں لپیٹتی تھی. تو وہ دن یاد کریں, اور اپنے باپ کا بھی وہ دن یاد رکھیں کہ جب وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بیچارہ کتنا جاتا تھا, کما کے لاتا تھا, محنت مزدوری کرتا, پھر آپ کو جو ہے نا یہ کھلاتا تھا اور آپ کو جو ہے نا وہ گھمانے لے جاتا. ظاہر کے والدین کرتے ہی ہے نا کہ گھمانے سے مراد ہے کہ گھر سے باہر لے کے تھوڑا بچے کو گھمایا پھرایا, جی, یا گھر میں ہی لے کے چلنا میری مراد یہ. حضور یہ چلیں آپ نے یہ تو ارشاد فرمایا, اب ایک اور پرابلم بھی ہے اس حوالے سے,
اور وہ پرابلم یہ کہ بعض اوقات والدین جو تقاضا کر رہے ہوتے ہیں یا حکم دے رہے ہوتے ہیں وہی درست نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو یوں سمجھ لیجیے کہ شریعت سے بھی ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو اس میں قاعدہ کلیہ کیا ہے، اصول کیا ہے کہ کیا کریں؟ والدین کی اب اطاعت کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں اللہ و رسول ہی نے والدین کی اطاعت کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں اصل والدین کی اطاعت کیوں ہے کہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے. بالکل صحیح. تو والدین جب تک شریعت کے مطابق بات کہیں گے، جب تک شریعت کے مطابق حکم دیں گے وہی مانیں گے، ورنہ لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. تو والدین اگر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا دو، والدین کہتے ہیں کہ سود کا لین دین کرو، والدین کہتے ہیں کہ فلاں حرام کام کرو، یہ کما کے لاؤ، یوں کرو، تو اب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. البتہ والدین کو جھڑک کر منع بھی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ذہن بنا لے گا. والدین جیسے والدہ نے کہا، باپ نے کہا داڑھی کٹوا دو، میں نہیں کٹواتا، جاؤ تم جہنم میں جاؤ، میں یہ والی بات نہیں مانوں گا. نرمی سے کہ میں ظاہر ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، مجھے ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کا حکم ماننا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تو میں ظاہر آپ کی یہ بات کیسے مانوں؟ یہ شریعت کے ماننے یوں کہہ کر یا اس کو خاموش ہو جائیں. یعنی اس وقت بھی والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک، بالکل نرمی سے بات کرنی ہے. آپ ان کو نہیں جھڑکیں گے، البتہ آپ حسن سلوک کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ ان کو عرض کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ و رسول نے یہ فرمایا ہے. تو یوں کر کے آپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم اس طرح کریں گے تو والدین کی اصلاح بھی ہوگی، اور والدین بھی جو ہے وہ شریعت کی پاسداری کریں گے. اور یہ چونکہ یہ چیز آپ کو جو ہے وہ اچھے ماحولی کی برکت سے مل سکتی ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحولی کی برکت سے مل سکتی ہے. انشاءاللہ الکریم آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے والدین کہیں گے کہ واقعی میرا لال جو ہے نا، ہمارا لال واقعی کوئی دعوت اسلام سے کوئی سیکھ کر آتا ہے، کہ پہلے تو اس طرح بدتمیزی کرتا تھا، اور اب دیکھیں کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تو یہ ہماری اصلاح کس طرح کرتا ہے. اور چونکہ یہ ہے نا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. کہ فلاح و کامرانی چاہتے ہیں تو نرمی و آسانی سے بات کریں، اور جو بنا ہوا کام بھی ہوتا ہے نا وہ بھی نادانی سے، بدتمیزی سے بگڑ جاتا ہے. اچھا، والدین اور اولاد دونوں کو چاہیے کہ دونوں اس بات کا مطالعہ کریں، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق پڑھیں، ایک دوسرے کے حقوق دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. تو امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد، جس میں والدین کے حقوق ہیں، اور ایک رسالہ ہے سید اعلی حضرت سے سوالن جوابن کا ہے، جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق. یہ رسالہ بھی بہت پیارا ہے. اور دوسرا یہ کہ والدین کا ادب و احترام جاننے کے لیے، والدین کے حقوق جاننے کے لیے، اور والدین کے لیے یہ ہے کہ اولاد کے حقوق جاننے کے لیے، کیونکہ جس طرح شریعت نے جو ہے وہ والدین، اولاد پر والدین کے حقوق رکھیں، اس طرح والدین کے لیے بھی اولاد کے حقوق رکھیں. شریعت نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. اسلام دیکھیں کیسا پیارا مذہب ہے. تو آپ مدنی چینل انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ سب کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوں گے، اور ان حقوق کو کس طرح بجا لانا ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ مدنی چینل سے سیکھیں گے. تو لہذا مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے عملاً وابستہ رہیے. اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام تھا ہمارا والدین کے حقوق سے متعلق. اللہ تعالی ہم میں سے جس کے بھی والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے.